جو ہے وہ مرثیے اس نے کہے اور بہت ہی مقبول ہوئے، اور یہ موازنے میں انہوں نے کوٹ کیا. تو ان سے کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، تم ایک مرثیہ کہو. اس نے کہا اور اثر انگیزی نہیں آ سکی. پہلے اس نے منع کیا، پھر کہا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا کہ بہرحال یہ میرا بھائی تھا، وہ آپ کا بھائی تھا، تو مجھے اپنے بھائی سے جو درد ہے، ظاہر سی بات ہے مرثیہ جو ہے وہ رشتوں کی شدت کے ساتھ میں ہی اس درد کے ساتھ میں. انہوں نے ایک اور شاعرہ کا نام لیا ہے خنسا. خنسا جو تھیں وہ شاعرہ تھیں. آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ دیکھیے اور دیکھیے ہمارے ہاں عرب میں بھی کیسے کیسے شاعرات گزری ہیں. وہ اپنے بھائی، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنا مرثیہ کہا کرتی تھی اور اسی سے اس کی شہرت تھی، صرف مرثیہ کی شاعرہ کے حوالے سے. یہ شبلی نعمانی نے یہ پیش کیا. اور میں آپ خواتین کے ساتھ بات ہو رہی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کے حوالے سے میں بات کی. جناب زینب نے جو مرثیے کہے ہیں، ایک مرثیہ تو شہزادی زینب کا کربلا کے بعد عجیب و غریب ہے. فیا عیونی اس کبھی الا بنی بنت النبی، یہ ان کا مرثیہ ہے کہ اے میری آنکھوں جو ہے وہ اس حسین کا ماتم کرو کہ جو نبی کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد میں ایک شعر کا اس میں میں ترجمہ آپ کو سناؤں. کتنا عجیب و غریب شعر ہے کہ اے دنیا تجھ پہ ویل اور تجھ پہ خاک ہو کہ تو میرے بھائی کے سر کی قیمت میں مانگی گئی. یہ حضرت زینب کا مرثیہ. پھر ہم عربی میں دیکھتے ہیں کہ ایک پورا سلسلہ ہے، ہم اسے چھوڑتے ہیں. پھر اب انہوں نے مرثیے کے سفر کی بات کی ہے تو میں آپ کو یہاں آج کے حد تک جوڑ دوں. عربی سے ہمارا پورا لٹریچر ٹرانسفر ہوتا ہے فارسی میں. محتشم ہیں، کاشی ہیں، مقبل ہیں، آذری ہیں، یہ سب جو ہیں وہ ان کے ہاں مرثیے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر عرب کے بعد فارس میں، اور فارس کے بعد میں ہمارا جو شاعری کا سفر ہے وہ حیدرآباد دکن میں آتا ہے. دکن میں جو ہماری سب سے پہلی نثر کی کتاب ہے وہ بھی کربل کتھا ہے فضلی کی، اور جو شاعری کے نمونے ہیں وہ بھی مرثیے کے ہیں. چنانچہ قلی قطب شاہ کے علاوہ بھی دیکھ لیں تو آپ مسکین ہیں، واقف ہیں، متین ہیں، یہ سب ہیں. اچھا میں جلدی سے آگے بڑھوں کہ دکن کے بعد میں یہ پورا قافلہ شمالی ہند میں جاتا ہے. تو شمالی ہند میں یہ سودا ہیں اور میر ہیں اور غالب ہیں، ان سب کے ہاں خاص جس کو آپ مسدس کہتے ہیں نا، یہ سودا نے اس کو سب سے پہلے نظم کیا ہے. اور سودا نے سب سے پہلے، اور اس نے چیلنج بھی کیا ہے. اور سودا کے کافی مرثیے ہیں، یعنی قصیدے کے برابر ہی کا انہیں رکھا جا سکتا ہے اور اتنا معنی خیز ہیں. غالب نے 3 بند مسدس کے کہے مرثیے کے، اور اس کے بعد میں یہ کہہ کے قلم رکھا کہ یہ ان لوگوں کے بس کی بات ہے جنہوں نے اس عمر میں اس وادی میں عمریں صرف کی ہیں. مگر اس کے بعد میں ان کے ہاں کربلا کی علامتیں اور سلام اور نوحے، یہ سب چیزیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب منقطع کر کے ایک کالر اور موجود ہے ہمارے ساتھ. تو ہمارا ایک سوال مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، جواب چلیے آپ بالکل ہمارے کالر سے محبتیں دیکھیے. السلام علیکم میٹرو ون. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور یہ بچی قرۃ العین بہت پیاری، بہت ہی زیادہ اچھی میزبان ہے، بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت ہی اچھی آواز ہے. اور مولانا رضا عباس نیئر صاحب کا تو مجھے بہت ہی زیادہ دیکھ کے خوشی محسوس ہو رہی ہے. شکریہ شکریہ. مجلس سنتی رہی ہوں. اچھا اچھا اچھا. آپ کا اس میں گرامی، آپ کا اس میں گرامی. میں وہ مجلس سن رہی ہوں، مجھے بہت ہی زیادہ آپ کی مجلس پسند ہے، خاص طور پہ کل جو آپ نے حضرت حر کے مصائب پڑھے ہیں. اچھا اچھا. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ میری کیا کنڈیشن ہوئی ہے. اللہ آپ کو مولا اس کا اجر دیں گے. پروردگار حضرت زینب آپ کو اس کا اللہ میں اپنے حفظ و مان میں رکھے آپ کو. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی اچھی مجلس اور اتنی پیاری شاعری کرتے ہیں. آپ شکریہ شکریہ. وغیرہ کچھ ہمیں سنائیں. ضرور ابھی اس گفتگو میں ہم سنیں گے. ہمارے ساتھ کون ہے اس بز میں؟ ہم آپ کا نام جاننا چاہیں گے. میں رخسانہ زیدی بول رہی ہوں. رخسانہ زیدی صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو تھینک یو. مجھے شکریہ شکریہ. بہت اچھی لگی اس کا انداز، اس کا جو سلام پڑھنے پہ اس کی شکریہ ادا کر کے اس کو بند کریں تاکہ جی جی وہ واقعی دل جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. بہت ہی پسند آیا آپ کا. بہت شکریہ. شکریہ شکریہ. ہمارے اس سے پہلے جو کالر ہمارے فاروق صاحب ہیں، کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ وہ میری بات سے
تائید کر رہے ہیں یا نہیں. اور فاروق صاحب آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے جی اور آپ نے دیکھا کہ یا میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں. سوال آپ سے کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ تائید کر رہے ہیں اس جواب کی, اور آپ کیسا لگ رہا ہے اور آپ انہیں؟ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ نے مختصراً تاریخ پوری بیان کر دی. جی ہم اردو تک آ گئے, پھر آگے بات ہوگی. اب ہمارا پچھلا سوال کہاں تک پہنچا تھا؟ کہ کن شاعروں کو آپ سمجھتے ہیں کہ کربلا بطور ایک اچھا پاکستان میں, ہاں یہ بہت ایک سنجیدہ موضوع ہے. پھر ہمارے ہاں ایک بڑا نام آتا ہے پاکستان کی شاعری میں مصطفیٰ زیدی کا. کیا لہجہ ہے. پیاس ایسی کہ زباں منہ سے نکل آئی ہے, کوئی قلزم کوئی دریا کوئی قطرہ مدد, ایک رسن اور بڑھی سوئے سکینہ ہوشیار, ایک سلیب اور ہوئی در پہ عیسیٰ مدد. آپ ان شعروں کا حسن دیکھیں اور علامت دیکھیں. ایک رسن اور بڑھی سوئے سکینہ ہوشیار. سکینہ اپنے آپ میں ایک, میں نے بتایا تھا, اب دیکھیں میری بات کی تائید ہو رہی ہے. سکینہ اپنے آپ میں ایک ایسی انتہائی مظلومیت کا کردار کی علامت ہے کہ جس کے تمام وسائل جو ہیں وہ منقطع کرنے کے لیے ایک جبر اپنے آپ میں کوشش کر رہا ہے, اور اس میں ایک اضافہ ہو رہا ہے, ایک شدت ہو رہا ہے, ایک رسن اور بڑھی. اب یہ رسن اپنے آپ میں ایک علامت ہے. صرف ایک رسن سے پورا شام کا بازار وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, پورا کوفہ آ جاتا ہے, اور پورا وہ جو یزید کے بعد جو ایک ظلم کا سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اسی طریقے سے پہلے شعر میں پیاس ایسی کہ زباں منہ سے نکل آئی. پیاس وہ مسائل ہے, کوئی قلزم کوئی قطرہ کوئی دریا. پیاس جو ہے وہ مسائل کی علامت ہے, قلزم دریا قطرہ وسائل کی علامت ہے. یعنی وسائل اگر قلزم نہیں ہے تو دریا ہی مل جائے, دریا نہیں ہے تو قطرے ہی مل جائے, لیکن وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 1400 سال پہلے کی جو کربلا ہے وہ آج کی جو کربلا, یعنی آج کا جو مسائل ہیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کربلا لمحے موجود بن گئی ہے. یہ مصطفیٰ زیدی کی خوبیاں آپ دیکھیں, اور یہ تو ہم ابھی ابتدا کر رہے ہیں یہاں سے. اب پھر ہمارے ہاں جو بڑے نام ہیں, میرے خیال سے یہ میں بات کر رہا ہوں 9 کلاسک شاعروں میں, اگر آج ہم افتخار عارف صاحب کا نام نہ لیں تو یہ واقع کربلا کے تخلیقی رجحان میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے میرے خیال سے اگر ہم ان کا نام نہیں لیتے تو یہ انصاف نہیں ہوگا. بلکہ ان کے بعد تو ایک پورا کہہ لیجئے کہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن, راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. دریا پر جس کا قبضہ تھا اس کی پیاس عذاب, جس کی ڈھالیں چمک رہی تھیں وہی نشانہ ہے. کاسہ شام میں سورج کا سر اور آواز اذاں کہتی ہے فرض نبھانا ہے. اب آپ نے ان شعروں میں دیکھا کہ پیاس, دشت, گھرانہ, مشکیزہ, تیر, رن اور پیاس اور وہ آواز اذان, یہ آپ نے بھی جو بات ہم سے پوچھی تھی کیا یہ صرف لفظ ہیں یا کوئی اور بھی, تو لگ رہا ہے کہ یہ صرف لفظ نہیں ہے بلکہ یہ واقعی علامت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں افتخار عارف کے یہاں. دیکھیے کیا کیا لہجے میں وہ شعر کہتے ہیں. عذاب وحشت جہاں کا صلہ نہ مانگے کوئی, عذاب وحشت جہاں کا صلہ نہ مانگے کوئی, نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی, بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں, عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی, کوئی یہ شہر تذبذب کے ساکنوں سے کہے نہ ہو یقین تو پھر معجزہ نہ مانگے کوئی. تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ افتخار عارف کی ایک مثال ہے. پھر ہم اور دوسرے شعراء کو دیکھتے ہیں. پیرزادہ قاسم ہمارے ہاں, انہوں نے بہت شعر کہے مگر ایک ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو رونا بھی ہے اور خود سے لپٹ کر رونا. دیکھیے آپ کیفیت دیکھیں, مجھ کو رونا بھی ہے اور خود سے لپٹ کر رونا, آخری شام ہے شاید یہ عزادار کے پاس. تو اب یہ مجھ کو رونا بھی ہے اور خود سے لپٹ کر رونا. اب ظاہر سی بات ہے ایک ایسا رونے والا ہے جس کا پورا گھر قربان ہو چکا ہے, اپنے آپ سے مل کے رونا ہے. آخری شام میں شاید ہے, آخری شام, میرے خیال سے شام غریباں کو جس طریقے سے آخری شام کہا ہے وہ پیرزادہ قاسم کا اپنا ایک حصہ ہے, اور جس طریقے سے